ماضیہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ عرش سے شان میں جو ہے عرفات، عرش سے شان میں جو ہے عرفات، آستانہ میرے حضور کا ہے۔ مہجبی ہو کہ ہو حور و غلمان، مہجبی ہو کہ ہو حور و غلمان، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے۔ نوجوانہ میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے۔ عرش سے بھی پرے وہ آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، گانا گانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یا
غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، مدینے جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے لاتا ہے، مدینے جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے لاتا ہے، سخیا کا میں خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے، سخیا کا میں خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ برادران اسلام، مختصر ہے، ہم حضرت علامہ مولانا خطیب اسلام محترم طارق ہاشمی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا حماد صاحب جو کہ پانڈو اور بالا سے تشریف لائے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں حضرت علامہ مولانا حماد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 10 منٹ کی اپنی حاضری پیش کریں اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ طارق ہاشمی صاحب کا بیان ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ فرمائے اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، رضي الله عنكم الصلاة والسلام سيدي يا وعلى آلك وأصحابك يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل وصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والنهى والحلم والكرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور شفیع یوم النشور مستغیر جہاں و گزار زمان سید سربراہ حامی بے قسام احمد مجتبی جناب صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسول نبی درود و سلام رکھنے کے بعد دیگر مسجد اسٹیج علماء کرام گرامی درجات، میں اس ختم قرآن شریف کی محفل کے اندر حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اللہ تعالی ساری حاضری کو قبول فرما کے جس مقصد واسطے سے حاضر ہوئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور جس مقصد واسطے سے حاضر ہوئے ہیں وہ
سالے ثواب دی اس محفل دے اندر اپنے جان والے بزرگ انہاں دے واسطے بخشش دی اور مغفرت دی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات کو بلند فرمائے آمین۔ گرامی قدر حضرات، ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث پاک پڑھ کے میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ میری گل اس کے اندر یہ عرض کرنی ہے ازل تو اہل حق کا ایک طریقہ کار ہے کہ اپنے جان والے مسلمان بھائی واسطے بخشش کی اور مغفرت کی دعا مانگنے ہیں، وہ دی درجات کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ کے اندر علماء نے فرمایا کہ اے اہل ایمان دا ایک طریقہ کار، اس طریقہ کار کو بیان فرمایا کہ جڑے اپنے واسطے اپنے جان والے واسطے بخشش دی اور مغفرت دی دعا مانگنے اے اہل اسلام دا اہل ایمان والے دا ایک طریقہ ہے۔ انہاں دے واسطے بخشش دی اور مغفرت دی دعا مانگنا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ نیک عمل یعنی موت اور زندگی کے درمیان انسان کی جانچ پڑتال کی گئی تاکہ اس نو پرکھیا جائے، وہ آزمائش کی جائے کہ بندہ دنیا تے بھیجیا اور کتنا اچھا عمل کر کے دنیا تے چلا گیا ہے، کیا وہ دنیا دی ہی معاملات وچ رہے گا کہ مینوں بھی یاد کرے گا اور میرے محبوب کو بھی یاد کرے گا کہ نہیں۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے گرامی کا حضرات اس واسطے حدیث پاک کے اندر آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر میت دے کولو اس وقت اسی اس نو رکھ دتا جاتا ہے، اس دے کولو سوال کیتے جاتے ہیں 10 بندے تیرا رب کون ہے؟ من ربک تیرا رب کون ہے؟ من ربک تیرا رب کون ہے؟ اگر اپنے رب کو پہچاندا ہوے گا تے اپنے رب دے بارے میں جواب دے گا۔ یہ ساری زندگی مسجد منہ ہی نہیں کیتا ہوے گا، پہچانی ہی نہیں ہوے گا، قرآن پاک پڑھی ہی نہیں ہوے گا تے پھر بندے نوں کدھر پتہ چلے گا کہ میرا رب ہے۔ گرامی کے حضرات ایک ساڈے واسطے ہر ختم شریف ساڈے واسطے کا فکریہ ہوندا ہے کہ انسان کہ اگر اسی اج اس دے ختم کل شریف دے اندر کل کسی اور دی ختم کل شریف دے اندر ہوگا، یعنی اس دنیا تو چلیا جانا ہے مگر اس دی طرف اشارہ کیتا جاتا ہے یہ آج ختم شریف تے تو حاضر ہوئے ہیں، تو یہ جنازے دے اندر حاضر ہوئے ہیں، یہ تے 4 تکبیراں تو پڑھی ہیں، لیکن کل تیرے تے بھی یہ پڑھی ہیں جانیاں تیرے واسطے لمحہ فکری ہے۔ اس واسطے ارشاد فرمایا کہ ایک 3 زمانے نا عالم عیسیٰ کے، عالم دنیا، عالم برزخ کے، یعنی قبر کے اندر رکھ دیتا گیا تو پوچھا جائے گا، سوال کیتا جائے گا 10 بندیاں تیرا رب کون ہے؟ میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف اختصار کے نال اتنا عرض کراں گا۔ پوچھا جائے گا بندیا 10 تیرا رب کون ہے؟ تے بندے نو پہچان ہوے گی تے بندہ عرض کرے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ تے پھر دین اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، جنہیں تو لوگ اج بیدار ہوں یہود و نصارا دی چالاں نوں دے طریقہ کار نو اپنانے واسطے سی تیار ہاں، مگر اسلام دے طریقہ کار نو اپنا واسطے تیار نہیں۔ کیوں؟ قبر دے اندر یہود و نصارا یا اس طریقہ کار دے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر پوچھا جائے گا 10 تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیڑا ہے، اور یہ وہ دین ہے کہ جس بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اسی اس دین اسلام کو سب پسند کرنے ہیں، پسند کرنے ہیں۔ اس واسطے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر من یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر قیامت والے دن اگر کوئی نواں دین لے کے آئے گا ہرگز اس کا قبول نہیں کیتا جائے گا۔ کہ دین وہی قبول کیتا جائے گا کہ جس دین نو اللہ نے اپنے حبیب کے مقابل فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب کے مقابل فرمایا ہے، اس دین نو ہی قابل قبول سمجھا جائے گا۔ گرامی کے حضرات تیسرا سوال ہوئے گا 10 اس رات کے بارے میں رہ کے دنیا تے کیا ہوتا ہے۔
میں علماء دی موجودگی میں صرف اتنا عرض کراں گا کہ حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے ہاں یعنی اس پہ اشارہ ہے نا کہ بندیا 10 ذات کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ اشارہ بندے نو یہ نہیں کیتا جائے گا کہ بندیا ہن کی یاد ہے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا بندیا دنیا کے رہ کے ذات کے بارے میں کی یاد ہے۔ میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جدن عاشقاں کو پوچھا جائے گا تو وہ عرض کریں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باب فرید کا گل زیبا کہوں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ گرامی کا حضرات ساڈا حاضر ہونا یہی چیزاں کہ اللہ کا ذکر کرے کہ اللہ دے حبیب کی تعظیم کرے، اس کا ذکر بھی کرتا دعا ہوئے مگر اس دعا تو پہلے نبی سرکار دی ذات تے درود پاک اس دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک اندر کئی علماء نے تفصیل لکھی ہے نا، وہ وچ فرمایا گیا کہ اول درود پاک پڑھنا، آخر درود شریف پڑھنا، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اس واسطے گرامی کے حضرات بندہ مومن دی امتیازی شان ہے کہ جدن اسی اس کو قبر کے اندر رکھ کے آ جانے ہاں کہ اس پورے گھرانے دی پھر نسبت آئی حضرت کہنے والے شریف، حضرت کہنے والے شریف نسبت جڑی آئی، نسبت نیک لوگاں دے نال جڑی آئی۔ یہ جو کئی آیات ہوں کئی حدیث پاک ہوں کہ نیک لوگاں دی صرف ایک اشارہ عرض کراں گا گرامی کے حضرات، ایک اشارہ عرض کراں گا کہ اصحاب کہف دا کتا اگر انہاں نیک لوگاں دی نال بیٹھ جائے، کتا آئی مگر فرمایا تیری نسبت میرے نیک لوگاں نال بے شک، علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیار تو ذکر ہوتا قرآن شریف وچ وہ کتا جدی پاک لوگاں نال نیک لوگاں نال نسبت ہوئی، پیار تو دا ذکر قرآن شریف دے اندر اللہ تعالیٰ نے کیتا تے جڑا بندہ جڑا اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیتا وہ بندہ اپنے دے نیک مقبول بندیاں دی بارگاہ وچ ہوے تے بیٹھا ہوے، انہاں دی سنگت ہوے، انہاں دی سنگت ہوے، وہ سنگت جہان بھی تار دی اگلا جہان بھی تار دی۔ کئی حدیث پاک کئی روایات میں اتنا ایک حدیث پاک سے فرض کراں گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ انہاں دی غیر موجودگی چ انہاں دی والدہ کا انتقال ہو گیا تے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی ماں واسطے صدقہ کراں کوئی شے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے کھجور دے کھجور ہے اور دوسری پانی دا صدقہ تے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اے جڑا کنواں ہے نا یہ میرا دل ہے کہ میں اپنی ماں کے نام کر دیا میرے اوے ساتھ حدیث پاک کے اندر ہے تے انہوں نے نا وہ کنواں اپنی ماں کے نام کر دیتا۔ ہن اگے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ساتھ جدن تک یہ کنواں چلتا رہے گا نا، جس طرح آج بھی شہروں کے اندر دیہاتوں کے اندر فلٹر پلانٹ لگائے جاتے ہیں اس پہ تختی لکھی جاتی ہے برائے سال ثواب کہ حضرت صاحب بن عبادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں کنواں خرید کے نہ کر دیتا، میری ماں نے نہ ایک کنواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتھ جب تک یہ کنواں چلتا رہے گا لوگ پانی پیتے رہیں گے، ثواب تیرے بھی ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ تیری ماں کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی حاضری قبول فرمائے ہوگا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا طارق محمود ہاشمی صاحب آپ تشریف لے آؤں اپنے ہمارے سے مسئلہ دلانا سے دلان منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔
نعرے تکبیر، اللہ اکبر نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ ٹھیک ہے السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، ہر چیز مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے ہوئے بھی بنا دیتا ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی، اسی کے دست قدرت میں ہم سب کی جان ہے اور اسی کے حکم کے تابع یہ سارا نظام ہے۔ اس پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود دنائے قبل ختم الرسل مولا کل ہادی انس و جان شفیع مجرماں تتمہ دوراں سرحد حسن جمالاں حامی بے کساں سیاہ لامکاں رازدار ما اوہا نور ذات لم یزل جلوہ صبح ازل معصوم آمنہ زہرا کے بابا حسنین کے نانا یتیموں کے والی غریبوں کے ماوا دکھیوں کے سہارا بے کسوں کے آسرا احمد مجتبی جناب حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام عجز و انکساری کے ساتھ عرض کرنے کے بعد معزز محترم ساداتی کرام، علماء کرام، ثناخانان مصطفیٰ اور جملہ شرکائے محفل ختم کل، آج کی یہ محفل پاک برائے ایصال ثواب محبی فی اللہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد احسن جلالی مدد اللہ کے سسر محترم مقام جناب حاجی فیض احمد کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ابھی تعارف جب ہوا تو اس شخصیت کو سلام عقیدت اس لیے بھی ہے
کہ اپنے پسماندگان میں حافظ قرآن چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو، پسماندگان کو، ان کے لیے نیک صدقہ جاریہ فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا حماد صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان عالم دین کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ کوئی تفصیلی گفتگو میں آپ سے کر سکوں۔ علامہ صاحب کا حکم ہوا حاضر خدمت ہوں، یہاں آ کر نسبتوں کو مضبوط کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ میں نقشبندی ہوں، توکلی ہوں، سیدہ شریف کا خادم ہوں، لیکن میرے دادا مرشد خواجہ صدیق احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پوری تربیت 11 سال تک حضرت کیلانی سرکار نے فرمائی ہے، اور شاید یہ اسی تعلق اور واسطے کے بنا بنا علماء خطبہ تو موجود ہیں، بندہ ناچیز کو اگر یہ سعادت مل رہی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے یہ عطا ہے کسی کی ورنہ ہے منصور، خواب کمال مجھ بے ہنر میں ہے، یہ کسی کی نظر کا کمال ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نسبت بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ مرحوم اس نسبت کے حامل تھے جو نسبت سیدنا صدیق اکبر سے چلتی ہے۔ ذکر خیر شریف کے اندر سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سائیں توکل شاہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر کشف میں دیکھا، کیا دیکھو ایک بہت بڑی نہر ہے، فیوز و برکات انوار و تجلیات کی، آگے اس سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکل رہی ہیں۔ میں نے خواب کے اندر اس میں غوطہ دنی کی، اور یہ روحانی ایک سفر ہوتا ہے۔ کہتے چلتے چلتے بڑی نہر میں جب میں پہنچا، میں نے پوچھا کہ کیا ہے، کہاں سے آئی؟ تو مجھے بتایا گیا یہ فیضان ابو بکر صدیق کی نہر ہے۔ میں نے کہا اس کا منبع، مرکز اور مصدر کیا ہے؟ سینہ مصطفیٰ سے آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سلسلے کے ایک وہ ہستی جن کو دنیا شیر ربانی کہتی ہے، جن کا اپنا یہ فرمان ہے کہ رب نے مجھے وہ طاقت دی ہے، میں چاہوں تو سینہ پھاڑ کے نور بھر دو۔ اس امام ربانی میاں شیر احمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان سے فیضان لینے والے سادات کے بہت بڑے نمائندہ اور ہستی، جن کا نام سید نور الحسن شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ سبحان ہے، اللہ، جن کو نور الحسن بنائی امام ربانی شیر ربانی نے تھا، اور جنہوں نے پھر دنیا کو چار دانگے عالم میں یہ حضرت شرک پوری ہستی کا فیضان جب پھیلایا تو ان میں پھر عبد الحدیث بھی نظر آئے، اور جن کی بارگاہ میں سید کرم شاہ صاحب روم شریف والے، آپ ان کے ساتھ تھے، تو آپ نے کہا کہ آج کبھی صدیق احمد آ جاتا، تو انہوں نے کہا حضور وہ دیوبند کا پڑا ہوا ہے، مولوی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا خبر ہے، توکل شاہ کا لگایا ہوا بوٹا ہے، میری ڈیوٹی پانی دینا ہے، آ جائے گا تو پانی دے دوں گا، رب اس پہ پھل لگا دے گا۔ تو یہ نسبتوں کا سلسلہ نور ہے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، کہ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب تیری بات نہیں، تیرے محبوب تیرے غلاموں کی بات نہیں، بلکہ تیرے غلاموں کے نیچے جو گھوڑے ہیں، گھوڑے کی زین کی بات نہیں ہے، محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں کی نہیں، بلکہ قدم جب زمین پہ لگتے ہیں ان سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، میں رب کو اس کی بھی قسم ہے۔ نسبتوں کا سلسلہ ہے۔ اللہ کریم مرحوم کو اس نسبت کا وافر حصہ عطا فرمایا بھی، اور انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے قبر میں بھی حصہ ملے گا۔ میں ذکر خیر سے ایک بات رکھ کر کے آگے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ سائیں توکل شاہ باغوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے شاہ صاحب قبلہ جانتے ہیں، آپ نے ایک بار فرمایا تو لوگوں پیر کے حق کی نہیں مرید پر، مرید کے حق بھی ہے پیر پر۔ اور یہ جب آپ کا قول پڑا تو حیران رہ گئے، اور یہ یقین جانیے اس پر پیران عظام کو بھی سوچنا پڑے گا کہ مرید کے کیا کیا حق ہے۔ کبھی کبھی مرید بھی پیر کی برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی کبھی مرید بھی پیر کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ تو یارو جی ہم تو یہ پیر کے حق کی بیان کرتے رہے نا کہ خدمت بھی کرنی ہے، احترام بھی کرنا ہے، ادب بھی کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مرید کے حق بھی پیر کے ذمہ ہے۔ پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا 5 حق ہیں۔ اس کا نام طریقت ہے، اور یہی حقیقت ہے جو تابع شریعت ہے۔ کوئی تصوف، کوئی طریقت قابل قبول نہیں جو شریعت سے بغاوت دے، چاہے جتنا بڑی صاحب کرامت نظر آئے، وہ کرامت نہیں، شبد آبادی ہے۔ یارو سب سے پہلے شریعت ہے، شریعت پر منزلہ دودھ ہے، باقی
سارے سفر بعد میں ہے. دودھ ہے تو دہی بھی بنے گی, دودھ ہے تو مکھن بھی بنے گا, دودھ ہے تو گھی بھی بنے گا. اگر دودھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں بنتا. پھر ماننا پڑتا ہے یہ حقیقت اور یہ تصوف, یہ طریقت جتنے مقامات ہیں ان کی پہلی بنیاد شریعت محمدیہ ہے. جس پیر کے پاس شریعت مصطفیٰ نہیں, جس کے پاس جمال مصطفیٰ نہیں, جس کی طریقے میں سیرت مصطفیٰ نہیں, واللہ شعبہ آباد ہے, وہ حقیقت کے قریب ہے. آپ سے فرمایا پہلا حق کیا ہے مرید کا, کہ جب وہ دنیا سے جائے پیر اس کا خاتمہ بال ایمان کروائے. خاتمہ بال امام راضی سے پوچھی خاتمہ بال ایمان ہوا ہے یا نہیں؟ مرشد نے وقت ندا پانی کا چھٹا مارا ہے یا نہیں؟ شیطان نے تو دلیلیں مانگی خدا ایک ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا ہے, دلیل قرآن سے دی, اس نے رد کی, پھر دی, رد کی. مرشد نے جب دیکھا عصر کا وقت ہے, نماز عصر پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں, شیخ کامل نے, یاد رکھنا فخر الدین رازی بھی نقشبندی ہے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی نقشبندی ہے, عبدالرحمن جامی بھی نقشبندی ہے. یہ سارے طریقت کے خوبصورت ترین پھول چشتی ہو, قادری ہو, نقشبندی ہو, یہ گلشن نبوت کے فیض یافتہ ہیں. ان کی اپنی خوشبو ہے. آپ نے پانی کا چھٹا مارا اور مرشد کے چھٹے کی چینٹے جب چہرے پہ پڑے, کانوں میں آواز پڑی, کہا راضی اس بدبخت کو کہ میں نے رب کو بغیر دلیل کے مانا ہے, کیونکہ سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ کے لبھائے مبارکہ ہے. ایمان کی سلامتی مرید وہ حق پہلا رکھتا پیر کے دیوے کے خاتمہ میں ایمان ہو. دوسرا فرمایا سائیں صاحب نے, مرید کامل ہو نا تو پھر قبر میں بھی کام آتا ہے, پھر مرید کامل ہو تو پرسرات پہ بھی کام آتا ہے, پیر کامل ہو تو پھر میدان عدل پہ کام آتا ہے, اور پیر کامل ہو تو مرید کا پانچواں حق یہ ہے کہ مرشد مرید کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا کر آئے. جو خود غافل ہے وہ کیا کرے گا, جو خود غافل ہے وہ کیا کرے گا. احباب ذی وقار, مرحوم کو اس لیے بھی سلام عقیدت ہے, مرحوم کا ہاتھ اس گھرانے کے ہاتھ میں تھا جو سید بھی تھے, اور سیدنا صدیق اکبر کے فیض یافتہ تھے, مولا علی کا نور تھے, مجمع البحرین تھے. اس لیے میرا یہ یقین ہے, گمان نہیں یقین ہے, کہ یہ نسبت دنیا میں جب کام دیتی رہی ہے. خواجہ سدید الدین رحمت اللہ علیہ مرحوم باز شریف والے, ان کے صاحبزادے خواجہ غلام حمید الدین, وہ آئے خان کے ساتھ ایک درویش تھا. آپ کہیں اترے, وہ گاڑی سے اترا تو پولیس نے پکڑی, انہوں نے خود بات زبانی مجھے سنائی. پولیس نے پکڑ لیا, پکڑ کر تھان پوچھا تو میرا درویش نے کہا کہ اسے تو پولیس پکڑ, ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھانے آ گیا. آگے گئے تو ایسا چو کھڑا ہو گیا, ملاقات نہیں تھی, تعارف نہیں تھا, بڑا سلام محبت اور عقیدت کا اظہار کیا. آپ نے کہا میرا ایک درویش تیرے سپاہی پکڑ کے لے آئے. اس نے کہا جلدی سے نکالو, نکال دیا. آپ نے اس سے پوچھا یار تو مجھے جانتا ہے یا تو رشوت چلتی ہے؟ اس نے کہا میں تجھے نہیں جانتا, تیرے سر پہ رکھی ٹوپی کو پہچانتا ہے, تیرے سر پہ رکھی پیر صاحب کی ٹوپی ہے, میں نے اس کا اکرام کیا. اب بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میرے حضرت صاحب کو یہ بات بتاتے کہتے ہیں محمد احمد سن لے, آج پتا چلا اگر دنیا کی کچہریوں تھانوں میں مرشد کی عقیدت کی سچی ٹوپی بچا لیتی ہے, مرید وفادار ہو تو قبر میں لکیر ہے, ان کے سوالوں میں بھی بچا. اس میں دونوں کے لیے محبت ضروری ہے, پیر بھی کامل ہو, مرید بھی صادق ہو. آباد ذی وقار حاجی صاحب کو سلام عقیدت پیش کرتے اشارے ثواب پہ اقتباسی عرض کرنی ہے. عزیزان گرامی قدر, ایصال کہتے ہیں پہنچانا, ثواب کہتے ہیں عبادت میں ملنے والا صلہ. تو یہ شریعت محمدیہ کا حسن ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں رب کریم. مالکی الفاسی رحمت اللہ علیہ شرح دلائل الخیرات میں لکھا, یہ دلائل الخیرات مجاہد کی کتاب ہے, پڑھا کرو, درود شریف شیخ سے اجازت لے کر پڑھو, بڑی لذت آئے گی. تو آپ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب کی بارگاہ میں, رب کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ مومن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دو. رب کی رضا کے لیے ہم جو عبادت کرتے ہیں میرا کریم مالک اس کا اجر دیتا ہے, اس کو ثواب کہتے ہیں. اب یہ ثواب زندوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, مرنے والے کو بھی دیا جاتا ہے, یہ پہنچتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر, ہم بھی عبادت کر رہے ہیں, تلاوت عبادت, نعت عبادت, واز عبادت, مسجد میں بیٹھنا عبادت, میرا بیان کرنا عبادت, آپ کا سننا عبادت, سبحان اللہ کہنا عبادت. اس عبادت کے بعد آگے جب ہم یہ مل کریں گے تو یہ عین شریعت محمدیہ کے مطابق ہے کہ یا اللہ اس ثواب کو فلاں کو پہنچا دے. اس پر ایک حدیث پاک عرض کر کے آگے چلتا ہوں. میں نے قرآن پاک میں سے
دو مختلف مقامات سے الفاظ آپ کے سامنے رکھے. پہلا یہ ہے کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ میرے محبوب کی ذات ہے. تو یہ آقا کریم کا اسوہ حسنہ دیا ہوا ہے کہ زندہ ہو تو ان کے لیے دعا کرو, فوت ہو جائے تو دعائیں مغفرت کرو. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بوڑھی صحابیات کی دعوت کی, کھانا پکا جس میں بکرا گوشت تھا کیونکہ آسانی سے ملتا تھا, کھانا پکا, دسترخوان بچھا. آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے برتنوں میں سالن ڈالا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی کریم آقا میں گھر میں موجود ہوں, یہ خواتین ہیں, میں خدمت کروں, اجازت عطا فرمائیے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج یہ کام میں خود کروں گا. یہ ناراضگی کی وجہ سے نہیں تھا, اس میں ایک مسئلہ حل ہونا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا خدمت میں کروں گا. عرض کی آقا میں کس لیے, میں خدمت کروں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تجھے پتا نہیں یہ جتنی مہمان آئی بیٹھی ہیں کوئی عام نہیں, یہ میری خدیجہ کی کچھ سہیلیاں ہیں اور کچھ رشتہ دار ہیں. آج ان کی خدمت میں کروں گا, میری خدیجہ قبر میں خوش ہو جائے گی. پتہ یہ چلا کہ جانے والے کے پسماندگان ہیں, دوست احباب ہیں, رشتہ دار ہیں, اور نہیں تو کلمے کے تعلق والے ہیں. ان کی خدمت کرو گے, اکرام اس نیت سے کرے گو کہ میرے باپ کو ملنے والا ہے, میرے باپ کے جانے والا ہے. باپ کے جانے کے بعد مرشد کے گھر کا کوئی آ جائے, اکرام اس نیت سے کہ میرے باپ کے مرشد خانے کا باب ہے. اگر اس طرح سے کہ میرے باپ کے دوست ہیں, میرے باپ کے رشتہ دار ہیں, ملنے والے, چاہنے والے, گلی محلے والے, اگر حافظ صاحب کسی کا اکرام اس لیے کریں گے اس گلی میں میرا باپ آتا جاتا تھا, اس مسجد میں نماز پڑھتا تھا, میرے سارے یہ باپ کے چاہنے جاننے والے ہیں, واللہ اس نیت سے یہ اکرام کریں گے, باپ قبر میں خوش ہوگا. یہ اسوہ مصطفیٰ بھی ہے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کا ذریعہ بھی ہے. تو عزیزان گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوبصورت نظام اصال ثواب کا رکھا ہے, یہ بھی سنت ہے. لیکن جو میں خاص پیغام رکھ کرنا چاہتا ہوں ذرا اس کی طرف بھی توجہ آپ کی چاہوں گا. یارو ہم ازل سے مسافر ہیں, عالم ارواح سے چلے ہیں, دنیا میں پہنچ گئے, اس سے آگے پھر ہم نے عالم برزخ میں جانا ہے, پھر عالم معاشر میں جانا ہے, وہاں تیری میری منزل کا اختتام ہے. لیکن یہ جتنا سفر ہے اس سفر میں ہم فنا نہیں ہوئے, منتقل ہوئے ہیں. عالم ارواح سے سلب بدر میں آئے, پھر شکم مادر میں گئے, چلتے چلتے اپنے باپ سے ماں کی کھوک میں آئے, پھر دنیا میں آئے. پیچھے جتنا تیرا میرا نظام وقت گزرا ہے اس کا حساب میں اور تو نے دینا نہیں ہے. اور یہاں جو عالم دنیا ہے اس کے بعد عالم برزخ میں جائیں گے, اس عالم برزخ میں جا کر دنیا کا حساب دینا ہے. اب یہ دنیا کے اندر کیا کچھ ہے, کتنا وقت ہے, توجہ چاہوں گا. دو جہان, ایک دنیا اور آخرت. آخرت کا جہان اتنا لمبا ہے جس کا اختتام نہیں, دنیا کا جہان اتنا محدود ہے جس کی تجھے مجھے خبر نہیں. کب موت آ جائے, ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, موت جب آتی تو ٹلتی تو رات کے فکر یہ تھوڑے سے وقت میں, جس کا پتہ ہی نہیں, گارنٹی نہیں کہ کب ختم ہو جائے. کراچی مہینہ رہنا تو مہینے کا راشن, 10 دن رہنا تو 10 دن کا راشن, اور اگر سال رہنا ہو تو سال کا. تو یارو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کا پھر راشن تو یہاں سے لے کر جانا ہے, ذات راہ یہاں سے اکٹھا کرنا ہے. اور یہ ذات راہ کیا ہے, اعمال حسنہ ہے. اعمال حسنہ کیا ہے, عمل صالح ہے. عمل صالح کوئی عمل انسان کے کردار اس کا عمل کہلاتا ہے, لیکن ہر عمل عمل صالح تب بنتا ہے جب سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو. اور یار پھر اگلی بات, سنت مصطفیٰ پہ اجر تب ملتا ہے. میری بات یہ ذرا توجہ سے سننا, عمل اگر رسول اللہ کا سمجھ کر کر رہا ہے اس پر بھی اجر تب ملے گا جب رسول اللہ کا پیار دل میں ہوگا. اگر آقا کریم کے بارے میں عقیدہ صاف نہیں ہے, نبی رحمت سے پیار نہیں ہے, عقیدت و محبت وفا نہیں ہے, تو واللہ پھر وہ اطاعت بنتی نہیں ہے. اس لیے یارو سب سے پہلے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کرو, پھر اپنے طریقے میں رسول اللہ کا نظام لاؤ. قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. تو آپ یہ قرض تھوڑے سے وقت میں زیادہ کام اکٹھا کرنا ہے, یہ وقت پھر کیسے گزاریں گے؟ قرآن نے ضابطہ یاد, یہ تیرے لیے اسوہ حسنہ محبوب علیہ السلام کی دا. ان الفاظ نور کو دیکھو, یہاں اعمال نہیں گنوائے, ہم نے دین کو محدود کر رکھا ہے.
چند باتیں بنا لی باقی چھوڑ. ہم نے سمجھا کہ امامہ جو ہے نا وہ سنت ہے, ہم نے سمجھا کہ ٹخنے ننگے رکھنے سنت ہے, ہم نے سمجھا کہ دائیں قدم مسجد میں رکھے صحیح سنت ہے. نہیں, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے دین میں داخل ہو. اللہ کے رسول نے جو نظام دیا ہے محدود نہیں, اللہ کے رسول ہی کی تو ذات اقدس ہے جس کا اللہ کریم نے نمونہ پوری انسانیت کے لیے رکھا. فرمایا اے انسان کامیابی چاہتا میرے محبوب کا دامن تھام. اب کس بات میں تھاما؟ یہ بھی تو سوال ذہن میں ہے. یا اللہ ہم تیرے محبوب کے غلام بننا چاہتے لیکن یا اللہ کس عمل پہ بنے؟ تو یہی جواب آئے گا انسان تیری بھول ہے. تیری سانسوں کی آواز سے لے کر یہ ڈوری ٹوٹنے تک تیری زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر نمونہ میرا مصطفیٰ نہ. بات لطیف ہے, ظاہراً چھوٹی ہے, حقیقت میں بہت بڑی. تاجدار اللہ منبع جود و صفا حضرت علی شیخ خدا کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں بھی یہودی آیا. اس نے طنزاً کہا, تانا مارتے ہوئے, اصل میں اس کی نیت خراب بھی. کہتا ہے تم کہتے ہو کہ ہر بات میں نمونہ میرے مصطفیٰ ہے, کیا تیرے نبی نے بیت الخلا میں جانے کا طریقہ دیا ہے؟ آپ گھبرائے نہیں, شر پریشان نہیں ہوئے, فخر سے سینہ تان کر کہا اور ظالم تو پوچھتا ہے کہ طریقہ جانے کا دیا ہے, میرے نبی نے وہاں سے فراغت کے بعد نکلنے کا بھی طریقہ دیا. یہ بات کا مقصد میرا عرض کرنے کا یہ تھا, باتیں تو بڑی بڑی ہے کہ یہ ہمارے نزدیک ایک عام سی بات ہے, ضرورت تیری میری ہے, لیکن اللہ کے رسول نے تیرے میرے لیے اتنے نچلی سطح پہ بھی جو مسائل تھے ان کا بھی اصول دیا ہے. پھر دائیں بائیں ہم ٹھوکریں کیوں کھائیں, واپس پلٹو دامن مصطفیٰ کو بناؤ. صرف پانی, ایک پانی کا گلاس سنت مصطفیٰ کے مطابق پی لے, کم از کم 6 سنتوں پہ عمل ہوتا ہے. پانی ضرورت انسان ہے, بشر نہیں پیے گا, تڑپے گا, نہیں ملے گا, مر بھی جائے گا, لیکن فرمایا فرق دیکھ میرے محبوب کے طریقے میں برکت کتنی ہے. پانی کا ایک گلاس بھی, ایک قطرہ غذا بھی بنے گا, شفا بھی بنے گا, ثواب بھی بنے گا. جب اتنا تیرے میری گھر خزانہ ہے تو پھر کیوں اسے پڑھتے ہیں. میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ 11 بجے دعا تھی. عزیزان گرامی قدر, تو آقا کریم کے دیے ہوئے نظام سے جو تیرے میرے ہر مسئلے کا حل ہے, ایک خوبصورت ترین نظام اللہ کے رسول نے جو دیا. عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں, بہت بڑے یوگیوں کے عالم تھے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری قوم نے اکٹھے ہو کر بھیجا کہ جاؤ جا کر مسلمانوں کے نبی سے مناظرہ کرو. کہتے میں علم کے فخر کے ساتھ گیا, لیکن 2 باتوں نے مجھے وہیں کا کر دیا. پہلی بات کیا ہے؟ کہتے میری نظر اٹھی سامنے وہ دہا اکھڑا تھا, میری نظر اکھڑے پہ پڑی, میرا دل بولا کہ واللہ اتنا سونا جھوٹا ہو سکتا. کہتے دوسری بات اللہ کے رسول نے وہ بتلائی, گفتگو لمبی تھی, اس کا خلاصہ یہ تھا. آپ کہتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جو قطع رحمی کرے وہ ہم میں سے. یہ بھی دین ہے, یہ بھی سنت ہے, یہ بھی شریعت ہے, یہ بھی حکم خدا, حکم مصطفیٰ. جو رشتہ داری توڑے وہ ہم میں سے. اللہ کی عزت کی قسم آج اس معاشرے میں بڑی ضرورت ہے. رشتہ داری توڑنے کی بجائے جوڑنی چاہیے. رسول اللہ جوڑنے آئے, توڑنے نہیں. اب جب رشتہ داری کو ساری رشتہ داری تو ماں باپ کی مدد میں مل سکتا ہے, جب باقی کے ساتھ اس نے شروع کر تو ماں باپ کے ساتھ نہیں. اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. علماء تو اس مسئلے سے باخبر ہے. میں سامعین سے صرف یہ ایک گزارش کر کے اجازت لینے لگا. فرمایا تیرے رب کا حکم فیصلہ ہے. یا اللہ تیرا کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا کہ عبادت میری کرنی. سن لو اہل سنت کے عقیدے کی پہچان اور جان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. کائنات کا سب سے بڑا مرشد آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے اکمل مرید ابو بکر صدیق کی ذات ہے. میرے مصطفیٰ جیسا پیر نہیں ہے, ابو بکر صدیق و علی جیسا مرید بھی نہیں ہے. وہاں میرے آقا اگر فرمایا ابو بکر مجھے سجدہ کرنا تعظیماً بھی اللہ نے منع قرار دیا ہے, تو یاروں پہ کسی اور پیر ہو, فقیر ہو, درخت ہو, قبر ہو, وہاں سجدہ کرنا ہے سنت کا طریقہ نہیں ہے. آگے چلیے فرمایا کہ تیرے والدین وبالوالدین احسانا, توحید کے ساتھ اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کتنا کرنا ہے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر, بوڑھے ہو جائیں تقاضے بڑھ جاتے ہیں.
فرمایا دونوں باپ یا ماں یا ابا یا اماں دونوں میں سے ایک یا دوسرا فوت ہوئے، فرمایا ان کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے، یا اللہ کتنا کرو؟ فرمایا فلا تکن لہما اف، ان کے سامنے اف نہیں کہنا۔ یار مولوی کا جملہ خطیب کا خطاب سن کر بے شک چھوڑ دینا، اللہ کا قرآن تو نہ چھوڑنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اف بھی کہنا نہیں ہے۔ اف کیا ہے؟ علماء سے پوچھیں، یہ تو اف لفظی آگے کوئی بنا مفہوم کیا، لیکن امام راضی رحمۃ اللہ 10 مفہوم لکھے، ان میں سے ایک کی طرف اگر جائیں تو یارو کیا کہتے ہیں؟ امام راضی فرماتے ہیں ایک مفہوم تفسیری یہ بنتا ہے کہ باپ اور ماں دونوں بوڑھے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے، کئی دن غسل نہ کرنے کی وجہ سے، میڈیسن کی وجہ سے بعض اوقات بیڈ پہ رفع حاجت ہوتی، بدبو آتی ہے۔ انسان کی نیچر اور فطرت ہے کہ بدبو آئے تو ناک پہ ہاتھ اور کپڑا رکھتا ہے، خوشبو آئے تو رک کر سونگنے لگ پڑتا ہے۔ یہ اس کے بس میں نہیں، اس کے بیداری مغز کی علامت ہے۔ کہا خبردار خبردار، بابا اماں باپ بیٹا خدمت بیٹی کر رہا ہے، والدین بوڑھے ہیں، ان کے جسم سے بدبو بھی آئے تو دوران خدمت ناک پہ ہاتھ یا کپڑا نہ رکھنا شرط منع نہیں تھا، لیکن فرمایا اس لیے کہ کہیں بابا جی کی یادیں ماضی میں نہ چلے جائیں۔ پتر تو وہ تھا میرے کندھے پہ بیٹھے ہوئے پیشاب کیا، بیٹا تو وہ تھا کسی کام کا نہیں تھا، جھولی میں میں نے بٹھایا، چلنا پھرنا سیکھنا اٹھنا بیٹھنا تجھے دیا، آج میں بوڑھا ہو گیا تو مجھ سے نفرت تجھے آتی، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ آگے فرمایا یار حقیقت میں اس لفظ کی بات آگے پچھلی رہتی نہیں، لیکن کریم مالک نے ہمارے مزاج کو سمجھا کیونکہ وہ خالق ہے۔ اس نے فرمایا اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، دونوں کو، صرف یہ نہیں کہ اماں کو، دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں، تیرے لہجے میں سختی نہ آئے۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ ہم بھی تو بشر ہیں، ہمارے گھروں میں بیماری یہ ہے، ایک نیا رشتہ آ گیا اور اس کی محبت میں جس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، تکلیف سے جنم دیا، پرورش کی، ساری محبتیں جس نے نام لگا دی، آج اس کے بڑھاپے کا عالم آیا، ہم نے نئے رشتوں کی محبت میں اس کو بلا دیا، اس کے سینے کو ٹھیس پہنچائی، دل توڑ دیا۔ رب فرماتا ہے سن لے میرے بندے، ولا تنہرہما، تیرے لہجے میں سختی نہ آئے، جھڑکنا نہیں۔ یا اللہ میں کیا کروں، میں بھی تو انسان ہوں۔ میرے باپ کا یہ سوال اٹھتا ہے، امی کا فیصلہ ٹھیک نہیں، باپ نے یہ انصاف سے بات نہیں کی، رویہ درست نہیں، میرے سسرال والے آتے ہیں، میرے بچے ہیں، میں کیا کروں، ان کے ساتھ تقاضا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ سے کہیں سے بھی اجازت نہیں ملے گی۔ میرا رب فرمائے گا کہ والدین بھی میرے بارگاہ میں آنا ہے، ان سے حساب میں لے لوں گا کہ تم نے کیا کیا، لیکن اولاد کی حکم ہے ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا۔ اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا جو بھی ہو جائے وقل لہما قولا کریما، جب تو بولے تیرے لہجے سے کرامت ٹپکے۔ یا اللہ کریم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دیکھ فرعون نے خدائی دعویٰ کیا، میں نے روٹی باندھ قسم سے دل تہ کیا چند دن پہلے، یہ اسی ہفتے میں ایک ٹی وی پہ ایک چینل پہ خبر لاہور سے نشر ہوئی، سگے بیٹے نے باپ کو 6 ماہ ہو گئے کمرے میں زنجیروں سے بند کیا، مخبری ہوئی اور اس کے جب لاک توڑا گیا وہ بابا جی کو نکالا گیا، پاؤں میں زنجیریں، وہ کہتا کئی دن کھانا نہیں دیتے، پوچھا کیا ہوا، وہ رو کر کہتا ہے، یہ کہتے نہ مکان میرے نام لگا دو، میں لگاتا اس لیے نہیں کہ یہ نشئی ہیں میرے پوتے غریب نہ ہو جائیں۔ دل بھی خبر ان کی رکھی، یارو یہ تو وہ رشتہ ہے، لیکن ہم اس مقام پہ کیوں پہنچ گئے کہ سگے باپ کو مارا جا رہا ہے، سگے باپ کو زنجیروں سے باندھا جا رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سادات علماء کی موجودگی میں آپ کو یہ بات ہدیہ کرنے لگا ہوں، یارو یہ سبب واللہ اس لیے ہے ہم نے قرآن کو صحیح پڑھا نہیں ہے، ہم نے ثواب کے لیے پڑھا، تبدیلی کے لیے نہ پڑھا، رسول اللہ کی سیرت کو نہ سمجھا۔ یارو میرے آقا کی تو وجہ سے نور سجی تھی، بیٹا یہی شکوہ لے کر آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میری اولاد بھی ہے، مزدوری تھوڑی ہے، کما کے لاتا ہوں، اور میرا باپ آتا ہے بغیر اجازت کے لے کے چلا جاتا ہے، میرے بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بلاؤ۔ اس نے پوچھا کیوں بلایا ہے؟ تو پتا چلا کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ وہاں سے چلتے درے مصطفیٰ پہ آتے ہوئے اس نے کچھ اپنے اندر ہی اپنے دل سے باتیں کرتے کرتے کچھ شعر گنگنائے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، ابھی لب کھلنے تھے، بات پوچھنی تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب اس کا فتویٰ دینے کی پہلے اس سے پوچھو جو یہ شعر پڑھ رہا تھا وہ کون سے تھے، تم بھی تو ذرا سنو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اشعار کون سے تھے؟ وہ پہلی بات کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ،
میں گواہی دیتا ہوں وہ بھی ایک ہے، تو اس کا سچا رسول ہے۔ شعر میں نے اپنے من میں کہے تھے، گنگنایا اپنے من میں تھا، اگر تجھے خبر ہو گئی ہے تو تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ آقا کریم نے شعر سنے، وہ شعروں میں کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے جب جوانی تھی تو میں نے اس کے نام لگائے، آج بڑھاپا آیا تو میں اتنا معذور ہو گیا کہ یہ مجھے لینے نہیں دے۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے۔ تو یارو یہ بات اس دور میں ہو گئی تھی، پتہ یہ چلا کہ تجھے حق نہیں ہے کہ اپنے والد کا رستہ روکے، اپنی چیز پہ اپنا حق جتلائے، بلکہ والدین کی خوشنودی لے کر رب کی رضا ملتی ہے۔ یاد رکھنا، تکبیر اللہ سے نماز بڑا ثواب، اذان بڑا ثواب، خطاب بڑا ثواب، لیکن اگر ماں باپ کا بے ادب ہے تو نہ نمازیں قبول نہ اذانیں۔ میں ڈاکٹر صاحب ابھی میں کئی محفلوں میں یہ بات کہی آپ کو درج کر رہا ہوں، ڈاکٹر ابھی زندہ ہے منڈی میں، میرے والد گرامی اللہ علیہ بری کی رحمت فرمائے، آمین۔ 2 سال ہو گئے فوت ہو گئے، گاؤں میں رہتے تھے، علامہ صاحب کا میرا گاؤں بھی قریب ہے، میں دریا کے کنارے بھی ذرا ادھر رہتے، تو میں وہاں پہ ہفتے بعد 2 کبھی مہینہ 2 بھی ملنے جاتا، وہ بڑھاپا بھی تھا، بیمار بھی ہوئے، علاج کروایا، جتنی ممکن کی خدمت کی، لیکن وہ حق ادا ہوتا۔ میں ڈاکٹر کے پاس سچی بات کہتا، میں نسخہ لے کر گیا، میں نے جا کر ڈاکٹر کو دیا، اس نے کہا، مجھے کہتا ہے صاحب کس کی دوائی ہے، کب میرے والد گرامی ہے، میری طرف دیکھ کر کہتا ہے کتنی دیر بعد ملنے جاتے، لوگ باتیں چھپاتے ہیں، میں دل کا درد رکھتا ہوں۔ میں نے کہا کبھی ہفتے بعد، کبھی مہینہ بھی ہو جاتا۔ ڈاکٹر نے قلم رکھ دیا، اس نے کہا دوائی لکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے باپ کو ٹائم دینا زیادہ کر دے، دوائی کم ہو جائے گی۔ قسم سے یہ سچی بات، اللہ کے گھر میں اس نے کہا یہ دوائی خود بخود کم ہو جائے گی۔ مجھے کہتے تقریریں تو بڑی کرتے ہو، لیکن سوچو جب تم باپ کی گود میں تو دوسرے بھائی کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے، ماں کی گود میں بیٹھا ہوا بچہ دوسرے بہن بھائی کو نہیں بیٹھنے کہتا، میری یہ سارا خزانہ میرا، یہ ساری حقوق میرے ہیں، وہ دوسرے بھائی کو برداشت نہیں کرتا، تو جب یہ بوڑھے ہو جائیں اپنی اولاد پر کسی اور کا قبضہ برداشت نہیں کرتے۔ انہیں وقت دیا کرو، یہ وقت کے طالب ہوتے ہیں۔ یارو آخری میرا گزارش اور پیغام یہ ہے، ہمارے ہاں باپ کے ہاتھوں کو نہ چومنا ہے، کوئی چومتے مرشد کی چوم کیوں چومتے مرشد کے؟ میں خود شب نسبت ہوں، مجاز بھی ہوں، ہم بھی چومتے مرشد کے ہاتھ چومنا ہمارے نزدیک برکت ہے، لیکن مرشد کے تو چومتے، باپ کے کیوں نہیں چومتے؟ ہمارے گھروں میں یہ طریقہ ہے، ماں کی قدم بوسی باپ کے ہاتھ کیوں نہیں چومتے؟ مرشد کی اتنی برکت ملتی ہے۔ مرشد کے گھر میں گئے جب بالغ تھے، وسائل تھے، نذرانہ دیا۔ آج تو مرشد باپ سے صرف دعا دیتے ہیں، لیکن کرایہ نہیں دیتے۔ ناراض نہ ہونا، کرایہ نہیں دیتے، دعا صرف دیتے ہیں۔ باپ جو ہے دعا بھی دیتا ہے، کرایہ بھی دیتا ہے۔ باپ وہ جس نے مرشد کا در دکھلایا، باپ وہ جس نے انگلی پکڑ کے مسجد میں آنا سکھلایا، باپ وہ جس نے تیرا بستہ اپنے کندھے پہ اٹھایا، دوسرے کندھے پہ تجھے بٹھایا، مسجد لے گیا، مکتب لے گیا، استاد کو کہا پیسے میں دوں گا، میرے بیٹے کو علم تو دے دے، مسجد کی کاری کی خدمت میں کروں گا، قرآن سینے میں تو اتار دے۔ یہ باپ سے بڑا مرشد کون ہوگا؟ ہم اس مرشد کو بھول گئے، واللہ آج بھی باپ کے جو ہاتھ چومے گا اس کے اوپر رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ عمل کر کے دیکھنا۔ میں قبلہ فیض احمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تحفہ پیش کرتے ہوئے آپ سے یہ امید کے ساتھ اجازت لینے کی طرف جا رہا ہوں، اگر آپ نے اس پہ عمل آج سے کر دیا، باپ کے ہاتھ چومے، یار یہ تو پہلے ہی معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں معاف کرتے ان کو بھی، یہ لیکن یہ ہمیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں چلو خیر نہیں ملنے آتا تو اس کی کوئی مجبوری ہوگی، یہ پھر بھی ہمارے اوپر شفقت کرتے ہیں۔ خدا کے لیے انہیں رونے نہ دیا کرو، انہیں وقت دیا کرو، ان کے دل ٹوٹنے نہ دیا کرو۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ کے چہرے کی زیارت، حج، کتنے حج، جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج ہے۔ ان کے ہاتھ اٹھ جائے تو قسمت سنور جاتی ہے، لیکن سونے نبی نے یہ بھی فرمائے تیرے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اگر ناراض کر بیٹھا تو راضی کر لیا تو یہ راضی بڑے چھوڑے پہ ہوتے ہیں۔ ہم تو سال بعد عید کے ایک سوٹ لے دیتے ہیں،
کبھی ملنے گئے تو فروخت لے گیا. علامہ صاحب آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے. تم لوگوں کا باپ وہ کریم تھا جس نے تم پہ یہ احسان کیا ہے. آج ممبر پہ میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھتے ہیں. یہ تیرا میرا کمال نہیں, یہ مجھے محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے جس نے تمہاری انگلی پکڑ کر حافظ الحدیث کے مدرسے میں پہنچایا. آج حافظ صاحب اگر آنکھوں میں نمی ہے تو ان کا کمال نہیں ہے, ان کے والد گرامی کا کمال ہے جس نے گلے میں پٹکا پیر کلانی کر دیا, ہاتھ پکڑ کر جلالیہ میں بیچ کر سینے میں قرآن دیا. یار کس کس احسان کا بدلہ ہم والدین کا دیں گے؟ جس نے پہچان دی یہ تیرا فلاں رشتہ, یہ فلاں رشتہ, یہ تیرا مرشد, یہ تیرا استاد ہے. ہم تو لاکھوں سلام ان کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے عقیدہ بھی بچا کے دیا. میں اپنے باپ کو صرف باپ سمجھ کر قسم سے کام نہیں کرتا, اپنا پیر سمجھ کے کرتا ہوں. بیت میں سیدہ شریف ہوں لیکن پہلا مرشد اپنے ابے کو سمجھتا. میں اپنے والد گرامی کی جبر احمد پہ جا کر پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر تحفہ پیش کر کہتا ہوں تم تو وہ شخصیت ہو, میں کچھ نہیں تھا, سب کچھ بنایا تم نے. تم وہ ہو. آج اگر مجھے خلافت ملی ہے مرشد کے در سے, میرا کمال نہیں, یہ تیرا احسان ہے کہ مرشد کا در بھی بچا کے دیا. اور سب سے بڑا والد گرامی کا, میری ماں کا مجھ پہ احسان یہ ہے کہ مجھے اہل سنت ہی رہنے دیا. مجھے میرے لبوں پہ نغمہ مصطفی دیا, درود پاک کا نذرانہ دیا. واللہ میں چھٹی میں تھا, میری والدہ فوت ہوئی. میں نے درود کا آج شریف کتاب سے دیکھ کر یاد نہیں کیا, میں نے بچپن میں اپنی ماں سے سن کر یاد کیا تھا. آج جب بھی مجھے تکلیف ہوتی, دکھ ہوتا ہے, میں اپنی ماں کی قبر پہ حاضری دیتا ہوں, قسم سے دیتا ہوں. وہاں کھڑی کر درود تاج کر تو وہ ایک جملہ بولتا ہوں, یہ میرا گفتگو کا آخری جملہ ہے. او خدا کے لیے نوجوانوں, ان رشتوں کو پامال نہ کرو, ان کو رونے نہ دو. تمہیں کیا خبر جس منصب پہ ہم ہیں. مائیں آتی ہیں جب نمازی چلے جائے, بوڑھی پوچھتی ہے کوئی سن تو نہیں رہا. قاری صاحب کوئی ایسا طبیب دو بیٹا ملنے نہیں آتا. قاری صاحب کوئی ایسا دم وظیفہ دو کہ بیٹا جو ہے اونچا بولتا ہے. یارو یہ میرے نقصان میں راضی نہیں ہوتے, یہ جو بھی کرتے کوئی میری بھلائی کا کرتے, یہ روکنے نہ دیا. میں وظیفہ کر رہا ہوں صاحب کی موجودگی میں, گھر قبول اس کا دیکھتا ہوں. ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ, زندہ ہے تو خدا کے لیے ان سے معافی مانگو, انہیں راضی کر لو. میرے سامنے شیر پر آ کر ایسے تھے, دل کی مسجد میں ایک بھی سجدہ نہیں, پتھر کی عمارت میں خدا ڈھونڈتا ہے. ہم نے کرینوں سے اسے راضی کرنے کا دھندا بنا لیا, مینار اونچا کر کے اسے راضی کرنے کا دھندا کیا. ہم نے سمجھا کہ اونچی اذانیں پڑھوں تو وہ راضی ہے. واللہ تیرا ابا ناراض ہے تو مسجد پوری بھی بنا دے تو وہ راضی نہیں ہوتا. اگر ماں تیری ناراض ہے اور اس کے بدن پہ پھٹے کپڑے ہیں تو مسجد میں کلینے بچھاتا پھر رہا ہے. واپس پلٹ اپنے دل کی مسجد میں دیکھ, دل کی مسجد میں ایک بھی سجدہ نہیں, پتھر کی عمارت میں خدا ڈھونڈتا ہے. تو یارو وظیفہ یہ ہے کہ والدین زندہ ہے, ارادہ یاد کرنے, سلام کریں, گھر جاؤ تو ملاقات کر کے بیوی بچوں کے پاس, نکلتے ہوئے دعا لے کر حدیث پاک میں, نکل کے پیچھے سے دعا یہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے. ماں ہے, وقت کافی ہو گیا, مجھے فضا کرنے جملہ مجھے یاد آ گیا. ماں یہ آپ کو نمائی میں پڑھیں, ایک محدث گزرے ابو اسحاق, یہ مفتی غلام حسن قادری نے کتاب یہ اس کو لکھا تھا, میں نے وہاں سے ایک محدث گزرے, وہ بچپن سے قرآن حدیث پڑھتے پڑھتے ضعیف ہو گئے. ایک دن وہ گھر گئے شام کو, پھر واپس صبح پڑھانے جب آئے نا تو طالب علم پاس بیٹھا ہے, وہ بڑے دھیان سے آپ کو ماں کا چہرہ دیکھا, آپ نے استاد کا چہرہ دیکھا. آپ نے کہا بیٹا کیا دیکھتا ہے؟ کہا حضور رات کو خواب آیا ہے. وہ جو ہے آپ کی حضور مجھے رات کو خواب آیا, اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا خواب ہے؟ کہا حضور آپ کے لیے کہ یہ داڑھی مبارک ہے نا, یہ بال نہیں نور کے موتی, بال نہیں چمکے موتی چمک رہے ہیں. تو اس نے تعبیر کیا, آپ تھوڑی دیر مراقبہ کر کے کہتے بیٹا تیرا خواب سچا ہے. کہا تعبیر کے سبب کیا؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں بچپن سے قرآن حدیث پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو گیا, لیکن آج تک کسی کو یہ خواب نہیں آیا. میرے جتنے اعمال گزرے کوئی خواب نہیں, آج تجھے آیا. میں نے آج کے اپنے سارے اعمال کو دیکھا تو ایک خلاف معمول عمل ایسا بھی تھا. آج رات میں دارالحدیث سے اٹھ کر گھر گیا,
گھر جا کر میں نے دیکھا کہ میری ماں چارپائی پہ لیٹی تھی. بہت بزرگ ہے تو ماں اور لاگت بوڑھی ہو. کہتی میں زیارت کے لیے قدموں کی طرف کھڑا ہوں. خدا کے لیے ماں کے قدموں میں کھڑے ہو کر زیارت کی. کہتے میری نظر جب ماں کے قدموں پہ پڑی تو وہاں مٹی لگی تھی, دھول تھی. میرا دل بولا ابو اسحاق جس منصب پہ بھی تو ہے ان قدموں کی برکت. کہتے میں نے کیا کیا, میرے پاس کپڑا تو تھا لیکن میں نے کپڑے سے پاؤں نہیں صاف کیے. میری ماں کی مامتا نے اندر تڑپایا مجھے, محبت نے انگڑائی لی, میں جھکا, اپنی داڑھی سے ماں کے قدموں کو صاف کیا. بیٹا آج تجھے یہ خواب نظر ہے تو میرے نام اعمال میں خلاف معمول کی آج کا عمل تھا. یہ میری داڑھی کے نور کے موتی, یہ میرے کسی اور فضیلت کی وجہ سے نہیں, میری بوڑھی ماں کے قدموں کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں خلاف معمول تھوڑا سا وقت آگے لے گیا اس پر بھی معلوم خواہ ہوں. اللہ مجھے معاف فرمائے, آپ کو بھی. اور دوران گفتگو میں نے جو کلمات ادا کیے اس میں جو بھی کمزوری غلطی ہے وہ میری طرف سے اللہ مجھے معاف فرمائے. اور جو صحیح بات ہوئی وہ میرا کمال نہیں, یہ والدین کی پچھلی رات کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں. اللہ ان کو عزت و شرف دے اور مرحوم کے دوبارے رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.